بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو دو غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے جو معاملہ بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے دو انتہائی ایکسکلوسیو خبریں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے احمد رضا ڈار کو اغوا برائے تاوان اور جنسی زیادتی کے کیس سے نکالنے کے لیے اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ جس حد تک کوششیں کر رہی ہے، اس کے باوجود روز ایسے نئے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ ڈار فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت اور اس کے ادارے بھی اپنی ساکھ کھوتے چلے جا رہے ہیں، تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز ڈی اے جی آپریشنز کی نیوز کانفرنس اس کیس میں اب تک کا سب سے بڑا بلنڈر ثابت ہوئی ہے۔ ڈی اے جی فیصل کامران نے یہ ذہن بنا کر نیوز کانفرنس ارینج کی تھی کہ وہ اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نیوز کانفرنس کے بعد اس کیس کے غبارے سے ہوا پوری طرح نہیں نکلے گی تو کم ضرور ہو جائے گی، مگر اس نیوز کانفرنس نے سارا کھیل مزید بگاڑ دیا۔ ڈی اے جی صاحب آئے تو ڈار فیملی کو کلیئر کرنے کے لیے تھے، لیکن وہ خود ایک بری طرح خود کو آکورڈ پوزیشن میں پھنسا کے چلے گئے۔ کسی صحافی نے کچھ صحافیوں نے وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ذاتی نوعیت کی باتیں کی ہیں، ان کو ایک طرف رکھا جائے، لیکن جن صحافیوں نے اس کیس کے متعلق نکات اٹھائے ہیں وہ بھی بہت ویلڈ ہیں، ان پر بات کی جانی چاہیے ضرور۔ ایک صحافی نے کہا کہ اس کیس میں ڈی اے جی صاحب سے کہا کہ آپ خود ملزم ہیں کیونکہ آپ نے میجسٹریٹ کے گھر پولیس بھجوائی، تو کیا آپ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ کسی صحافی نے کہا کہ اس کیس میں باس جو ہے وہ علی ڈار ہے جسے آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر ڈی اے جی فیصل کامران نے غصے سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی نیوز کانفرنس ایک پولیس افسر کے لیے ایک ڈرونے خواب سے کم نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی اے جی فیصل کامران کو نیوز کانفرنس ختم کر کے وہاں سے جانا پڑا۔ اگر نیوز کانفرنس ختم نہ کرتے تو شاید مزید بدمزگی کا خدشہ تھا، جس کا متعمل جو ہے پنجاب کا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ڈار فیملی کا کیس مزید الجھ بھی سکتا تھا۔ اس پریس کانفرنس میں ہونے والے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ڈی اے جی صاحب رات کو مختلف ٹی وی پروگرامز میں شریک ہوئے اور وہ بات جو نیوز کانفرنس میں نہ کہہ سکیں وہاں کہنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بات جمی نہیں۔ سیدھی بات ہے، بات جمی نہیں۔ اچھا ناظرین، غیر ملکی لڑکیوں کے اغوا اور جنسی زیادتی اور پھر ان کی بازیابی کے بارے میں پنجاب پولیس نے جو موقف جو بھی دیا ہے وہ بری طرح پٹ گیا۔ پنجاب پولیس کا یہ موقف تو بالکل جھوٹ ثابت ہوا نا کہ انہوں نے 15 پر کال چلنے کے بعد لڑکیوں کو بازیاب کروایا، اور اس کے لیے انہیں میڈم وزیر اعلیٰ نے ہدایات دیں کہ 2 گھنٹے کے اندر ہر صورت لڑکیوں کو بازیاب کرایا جائے۔ اچھا ناظرین، اس حوالے سے بھی آپ کے گوش گزار ایک نکتہ کر دوں کہ بعض لوگ کسی اور جانب جا رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کس نے یہ اس خبر سے آگاہ کیا تھا کہ پولیس نے گرفتار نہیں کیا تھا، پولیس نے بازیاب نہیں کرایا تھا، بلکہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ جو مغوی ہے، جو اغوا کنندگان ہیں، ان کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے بعد یہ دونوں لڑکیاں بھاگی تھیں۔ ناظرین، یہ خبر سب سے پہلے جمعے والے دن شام 6:49 پر جی این این کے کرائم رپورٹر عدنان بھٹی صاحب نے بریک کی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ آگاہ کیا تھا کہ اصل معاملہ یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا اس کے بعد یہ خبر جس کے ذریعے بھی آئی سامنے آئی جب، تو ساتھ ہی کچھ صحافی جو اسحاق ڈار صاحب کے خاندان کی اخلاقی ساکھ کے جھنڈے بلند کر رہے تھے، انہیں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ کئی صحافیوں نے تو ناظرین یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب پولیس ڈیفنس والے گھر پہنچی تو لڑکیوں کے ساتھ احمد رضا ڈار بھی رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اچھا ناظرین، یہاں پر بھی ایک آپ کے گوش گزار ایک بہت اہم خبر کر دوں کہ وہ کون سا مرحلہ تھا جب رضا ڈار نے مغوی کے طور پہ اپنا ڈرامہ ختم کر دیا تھا، اپنے ہاتھ جو تھے وہ رسیوں سے خود ہی آزاد کروا لیے تھے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، جب پیسے کی لین دین کی بات شروع ہوئی تو لڑکیوں نے، دونوں خواتین نے شروع میں بتایا کہ اب یہ بات بعد میں ٹھیک ثابت نہیں ہوئی کہ ان کے پاس اتنی رقم تھی۔ ان دونوں خواتین نے بتایا کہ $2 لاکھ تو ہمارے پاس اس وقت ہمارے والیٹ میں، ہمارے بٹوے میں، ہمارے بیگز میں،
اچھا، یہ سن کے فوری طور پہ ڈار صاحب جو ہے نا، رضا ڈار صاحب، وہ جوشیلے ہو گئے کہ اگر $2 لاکھ ان کے پاس کیش ہے تو پھر تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ جذباتی ہو کر اپنے ہاتھ کھول کے وہ مغوی سے وہ اغوا کنندہ بن گئے. وہ پھر انہوں نے اپنا رول چینج کر لیا، فوری طور پہ جذباتی ہو گئے 1 سیکنڈ میں، جس کے بعد لڑکیوں نے پھر یہ بیان بھی دیا کہ یہ رضا ڈار صاحب جو تھے یہ ہمارے ساتھ مل کے اغوا ہونے کی اداکاری کر رہے تھے. یہ وہ نقطہ تھا جب انہوں نے خود ہی جذباتی ہو کے کہا. پھر یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ وقت تھا جب ایک خاتون کے باپ سے ویڈیو کال کروائی گئی تھی. یعنی ابتدائی مرحلے میں بھی یہ جو رضا ڈار صاحب ہیں یہ شامل تھے، یعنی وہ جس ویڈیو کال کو لڑکی کے باپ نے محفوظ کر لیا. تو پھر لڑکیوں کی بازیابی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد میرا خیال ہے کم از کم ایسے صحافیوں کو معافی تو ضرور مانگنی چاہیے تھی. اگر ناظرین پولیس اپنے دعوے میں سچی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے 2 گھنٹے میں لڑکیوں کی بازیابی کا حکم دیا تھا، تو اس تحریری حکم کا جو انہوں نے پولیس کے کسی واٹس ایپ گروپ میں دیا ہوگا آبویسلی، اس کا اسکرین شاٹ ہی شیئر کر دینا چاہیے. ساتھ ہی سیف سٹی کیمروں سے وہ ویڈیو شیئر کر دیں جب وہ لڑکیاں بازیاب کرا کے لا رہے تھے. ایسی کوئی ویڈیو موجود ہو تو میرا خیال ہے کہ ضرور شیئر کی جانی چاہیے تاکہ پولیس کا اقبال بھی بلند ہو سکے. غیر ملکی لڑکیاں 3 روز لاہور میں رہیں. انہیں کون اپنی گاڑی میں بٹھا کر لایا، کون انہیں ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتا رہا، اس دوران کون گاڑی چلاتا رہا. سیف سٹی کے کیمروں میں آبویسلی سب کچھ محفوظ ہوگا. پولیس یہ ریکارڈ کیوں پبلک نہیں کر رہی، کیوں ریلکٹنٹ ہے، کیوں نہیں بتا رہی؟ یہ تو پولیس کا امیج بحال ہو سکتا ہے. پولیس کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. یہ ریکارڈ سامنے لایا جائے تو پولیس کو کسی کے حق میں یا مخالفت میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ کس نے رضا ڈار کو فون کر کے کہا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو اور لڑکیوں کو لے کے نکلو. یہ معلوم کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. رضا ڈار کے کال ڈاٹا کو چیک کریں تو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جب غازی روڈ پر حادثے کے بعد فلٹر ہاؤس کے سامنے گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر آئیں اور انہوں نے شور مچایا، تو اس واقعہ کی CCTV فوٹیج کیوں غائب ہے؟ کون وہاں موجود وہاں پہ لگے کیمروں کی جو CDs ہیں وہ زبردستی لے گئے؟ کون لے گئے؟ صرف کیس کے اسی حصے کی تفتیش کر لی جائے تو میرا خیال ہے اصل ملزم اور باس کی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی، ورنہ باس پھر وہی ہے جو سارے کہہ رہے ہیں، یعنی علی ڈار صاحب. مگر یہاں تو مقصد ہی کیس کو لگ رہا ہے ایسا ہے جیسے الجھانا ہی مقصد ہے، اور جو پولیس الجھائے چلی جا رہی ہے. اچھا ناظرین، احمد رضا ڈار کے کیس میں پنجاب پولیس کی پھرتیوں کے باوجود ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈار فیملی کے خلاف ایسا ثبوت متعلقہ حکام تک پہنچ گیا ہے جس کی موجودگی میں اصل ملزموں کو بچانا یا ان کے لیے بچنا محال ہی نہیں، ناممکن ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جس ملزم نے لڑکی کے والد کو تاوان کی رقم کے لیے ویڈیو کال کی، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ کال لڑکی کے والد نے ریکارڈ کر لی تھی. اس ویڈیو کال میں مبینہ طور پر لڑکی کے والد سے کہا گیا کہ اگر انہیں رقم نہ پہنچائی گئی تو لڑکیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کے والد نے یہ ریکارڈڈ ویڈیو کال تھی وہ تفتیشی اداروں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ تفتیشی ادارے اس کال کو منظر عام پر نہ بھی لائیں تو خدشہ ہے کہ مغوی لڑکی کے والد ہی اس کال کو لیک کر سکتے ہیں. اگر یہ کال جو ہے منظر عام پر آ گئی تو پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اپنے عہدے پر رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. ایسا ہوا تو اسحاق ڈار سے کہہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، کیونکہ 11 جولائی سے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا اگلا دور شروع ہونے والا ہے. اس لیے بہت مشکل ہوگا کہ ان مذاکرات میں ایک ایسے وزیر خارجہ بھی موجود ہوں جن کی فیملی کے کسی فرد پر لڑکیوں کے اغوا اور جنسی زیادتی کے سنگین الزامات ہوں. دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی طرف سے اسحاق ڈار کے استعفے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو شریف فیملی استعفے کی بجائے مزاحمت کی راہ اپنائے گی. تو ناظرین میرا خیال ہے کہ ایسا سوچنا بھی کم عقلی ہے. ویسے ممکن نہیں لگتا، سیدھی بات ہے کہ شریف فیملی مزاحمت کر سکے، مگر جب برا وقت قسمت میں لکھ دیا ہو تو پھر اس طرح کے ہیلے جو ہیں وہ مکمل تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھتے جائیں آگے کیا ہوتا ہے.
اچھا ناظرین، ڈار فیملی کے اس کیس نے کس طرح کچھ چہروں پر پڑے نقاب نوچ ڈالنے ہیں. اس کیس نے نون لیگی دانشوروں کے پلے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. صحافی ممتاز صحافی شاہد میتلا نے نشاندہی کی کہ کیسے بے شرم نوکری پیشہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ابراہیم مانیکا اور خاور مانیکا کی کرپشن کا ذمہ دار جو ہے عمران خان ہے، لیکن رضا ڈار کے اغوا برائے تاوان اور کرپٹو سکینڈل کا ذمہ دار اسحاق ڈار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دور کے رشتہ دار. ایک سکہ بند دانشور فرماتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے سیاسی فیصلوں پر تنقید بجا، لیکن اس معاملے میں انہیں رگڑنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. بے شک نواسے کو قانون کی سولی پر چڑھا دیں، مگر نانا کی عزت کا جنازہ تو نہ نکالیں. ناظرین، یہ وہی دانشور ہیں جو بتایا کرتے تھے کہ قوم کی اخلاقیات عمران خان نے خراب کیا. اب بتائیں کہ اسحاق ڈار کے خاندان کی اخلاقیات کیسے تباہ ہو گئی، یہاں سے اغوا کار اور بد کردار کیسے سامنے آ رہے ہیں. یہ سب پھر کس کی تربیت کا فیضان ہے؟ عمران خان کے حلال رشتے یعنی نکاح پر تہمتیں لگانے اور عدت کا کیس بنانے والے اب قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے بد کردار نواسے پر حرف زنی نہ کریں. نکاح جیسے رشتے پر انگلیاں اٹھانے والے اب جناب الجبر اور جنسی زیادتی جیسے جرائم کا انڈائریکٹلی دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہی لوگ ہیں جن کی نظر میں عمران خان آج بھی اپنی سابق بیوی جمائمہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کے سیاسی کردار پر بھی وہ اس کو عمران خان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. مگر دوسری طرف نانا نواسے کے کال و فعل کا نانا جو ہے وہ نواسے کے کال و فعل کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. جس طرح کے مقدمات میں اس طرح کے مقدمات میں عام طور پر سی سی ڈی گرفتار ملزموں کو ہاف فرائی یا فل فرائی کرتی ہے. اب اسی طرح کے کیس کی تحقیقات سی سی ڈی کو کیوں نہیں دی گئی؟ میں بخدا میں اس سی سی ڈی کے کلچر کے خلاف بالکل دو ٹوک انداز میں جو مرضی آپ کہتے ہیں جرائم کا منہ ہے زیادہ وہ فلاں ہوں ٹمکا ہوں. جب کسی ملزم کو مجرم کو یہ حق ہی نہیں دیا جاتا عدالت کے اندر اور اس کو خود ہی فیصلے کر لیے تو پھر نتائج بہت خوفناک نکلتے ہیں. لیکن سوال تو اٹھتے ہیں کہ جب اتنے کم عرصے کے دوران اتنے لوگوں کو مارا گیا، لیکن اس کے اب یہ موجودہ واردات کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو پولیس مقابلوں کے حامی نہیں ہے کیونکہ بے گناہوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. رضا ڈار والے کیس کے بعد اچانک پوری نون لیگ جو ہے ناظرین وہ مجرموں کے حقوق کے بارے میں سرگرم ہو گئی. کوئی یہ بتا ہی نہیں پا رہا کہ 20-22 سال کے ایک لڑکے کے پاس کرپٹو کا کاروبار کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر آئے کہاں سے. اگر کسی کے پاس منی ٹریل ہے تو وہ پیش کرے، منی ٹریل ہے بھی ہے یا نہیں ہے. کوئی سرکاری دانشور نہ سوال پوچھ رہا ہے اور نہ ہی سوال برداشت کر رہا ہے. پتہ نہیں عجیب حالات. اچھا ناظرین، سابق ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. ایران نے اپنے سپریم لیڈر کے جنازے کے موقع پہ جس شاندار انتظامی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے بھی پوری دنیا کو ششدر کر کے رکھ دیا، متاثر کیا. جنازے کی کوریج کے لیے آئے یورپی اور امریکی صحافی بھی ششدر رہ گئے کہ کس طرح لاکھوں افراد کی موجودگی میں کوئی ذرہ سا بھی انتظامی مسئلہ درپیش نہیں ہوا. ان مبصرین نے سید علی خامنہئی کے جنازے کو دنیا کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا ہے. ایران نے غم کی اس گھڑی کو بھی سفارتی لحاظ سے نہایت شاندار انداز میں استعمال کیا. دنیا کے 70 ممالک کے وفود علی خامنہئی کے سفر آخرت کے موقع پر تعزیت کے لیے ایران آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بعد دنیا اب ایران کو بالکل الگ نظر سے دیکھ رہی ہے. جنگ کی انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود ایران کی قیادت نے حالات مکمل طور پر کنٹرول میں رکھے ہیں. ایران آنے والے دنوں میں بہت بڑی طاقت بن کر ابھرنے والا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ سفارتی معاملات پر گہری نظر رکھنے والا ہر شخص کہہ رہا ہے کہ شاید اب دنیا کے فیصلے ایران کے بغیر ممکن نہیں رہیں گے. ناظرین، آخر میں کومل جویا کے چند اشعار. کر گئے درد کے حوالے لوگ، کر گئے درد کے حوالے لوگ، مجھ کو اپنے ہی دیکھے بھالے لوگ. سلسلہ وار ہم چراغ جلے، سلسلہ وار ہم چراغ جلے، لے کے چلتے بنے اجالے لوگ، لے کے چلتے بنے اجالے لوگ. در بدر کوچے جنوں میں پھرے، در بدر کوچے جنوں میں پھرے، دل کی بستی کے کچھ نکالے لوگ. اور یہ پستی کی آخری حد ہے، اور یہ پستی کی آخری حد ہے، جب گنے آپ کے نوالے لوگ، جب گنے آپ کے نوالے لوگ. وقت آنے پہ کھل گئے آخر تنگ دامان فکر والے لوگ، وقت آنے پہ کھل گئے آخر تنگ دامان فکر والے لوگ. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.